الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه. صلاۃ والسلام علیک یا حبیبی یا طبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ناظرین اکرام، ایک بار پھر سے آپ کا میزبان سید محمد جامی اشرفی الجیلانی بارگاہ آستانہ حضور سرکار شاہ میرا قطب ربانی محبوب الاولیاء نبیران غوث اعظم حضرت پیر میرا سید علی میرا سید ولی رضی اللہ تعالی عنہما اشرف نگر کھمبات کی دھرتی گجرات ہندوستان سے براہ راست آپ کے درمیان حاضر ہے، خدمت ہے. میں ایک بار پھر سے اپنی تمام ٹیم کا ممنون و مشکور ہوں، میرانی گروپ آفیشیل کا، جو الحمدللہ بڑی پابندی کے ساتھ یہ نورانی محفل اسپیشل پروگرام ماہ رمضان نشر ہو رہا ہے. اور آپ تمامی حضرات کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ اس پروگرام کو دیکھتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں، اور آپ اپنی فیڈ بیک بھی ہمیں سینڈ کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے. اور جو لوگ اس محفل کو عمدہ سے عمدہ بنانے کے لیے پلاننگ کرتے ہیں، ان تمام کو ہر طرح کی مصائب اور ہم تمام کو ہر طرح کی پریشانی سے محفوظ فرمائے. ناظرین کرام، جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے، آج الحمدللہ پہلا روزہ تھا، اور ہمارے ملک ہندوستان میں تو امید ہے کہ بڑے ہی اچھے انداز سے آج پہلا روزہ گیا، اور پہلا رمضان تھا، اور دوسری تراویح ہوئی الحمدللہ. امید ہے ہم سب کی بڑی بہتر رہی ہوگی تراویح بھی. بس اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم اس تراویح کی برکت سے، ماہ رمضان کی برکت سے، روزوں کی برکت سے، اس وبا کا، کرونا وائرس کا، اور آنے والی ہر ناگہانی آفات سے امت مسلمہ کی، تمام عالم انسانیت کی مولا جان و مال کی حفاظت فرمائے، بالخصوص ہم تمام کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرمائے. الحمدللہ کل کا پروگرام، گزشتہ کل کا، بڑا بہتر رہا، اور آپ لوگوں نے بہت پسند کیا کہ جیسا کہ کل ہمارے ساتھ سید امین القادری صاحب قبلہ تھے، اور بڑی پیاری حضور غوث اعظم پیران پیر دستگیر شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی. آپ کی ولادت کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی، آپ کے فضائل، آپ کے کرامات بیان ہو رہے تھے، اور ہم لوگ بڑے ہی پیارے انداز سے سن رہے تھے، اور خواہش مند تھے کہ پروگرام جاری رہے، لیکن وقت میں گنجائش نہ تھی. آج پھر ناظرین کرام، میں اپنے نئے مہمانوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، جس میں انشاءاللہ تبارک تعالی آج عالمی شہرت یافتہ اسلامک اسکالر حضرت علامہ مولانا احسان اقبال رضا قادری شری لنکا سے مناظر اہل سنت ہم سے جڑ چکے ہیں، اور ان کے ساتھ ہی ساتھ عالمی شہرت یافتہ ثناخواں حضرت حافظ و قاری محمد علی سوہر وردی کیو ٹی وی، وہ بھی انشاءاللہ تبارک تعالی ہم سے جڑ چکے ہیں اور ہمارے روبرو بس حاضر خدمت ہونے والے ہیں. اور انشاءاللہ آج ٹھیک 10:30 بجے، 10:30 پر، 10:30 انشاءاللہ تبارک تعالی we will see our surprise guest who will come and join our Nurani Mahfil inshallah tabarak wa ta'ala. Today, for all the viewers, we have two surprise. First of all, we will see one Islamic great scholar around the world who is very famous by his lecture, by his speech. Inshallah, he will come between us 10:30. And one of the best spiritual place today, inshallah, our team will show our all the viewers can see, can do the ziyarat of the Awliya Allah. So please wait, don't leave, and
बी टच विद अस इंशाअल्लाह तबारक तआला। अब मैं चाहूंगा कि आज की बज़्म की का आगाज अगर हाफिज कारी अल्लामा मौलाना मुनाजिर अहले सुन्नत एहसान रजा कादरी साहब श्रीलंका से हमसे जुड़ चुके हैं। तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हजरत आपकी आवाज नहीं आ रही है, मेरे ख्याल से म्यूट तो नहीं है कभी। हजरत आपकी आवाज नहीं सुनने में आ रही है, कनेक्शन बहुत प्यारा है, बट आई कांट हियर यू। मैं अपनी टीम से कहूंगा कि जरा मुनाजिर अहले सुन्नत की आप हेल्प करें, आवाज हमारे तक नहीं आ रही है। और अगर आज की महफिल के बज़्म के सनाखा हजरत हाफिज कारी मोहम्मद अली हाफिज मोहम्मद अली का सोहरवर्दी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क़िबला कैसे हैं? खैरियत से हैं हुजूर? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्लाह का फजलो करम अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं हैं। और माशाल्लाह। मैं पहले नाज़रीन को बताऊं कि आप वो शख्सियत हैं कि एक तो आलमी शोहरत याफ्ता नातख़्वां भी हैं, और स्पेशली आपको यूएस के लोग बहुत पसंद करते हैं। इसे पूरी दुनिया में आपकी पसंद है, लेकिन मैं अक्सर देखता नहीं हूँ आप हुजूर, यूनाइटेड स्टेट के दौरे पर होते हैं। और मेरी और आपकी पहली गुफ्तगू जो हुई है मदीना मुनव्वरा में हुई है। जी मुझे ये याद उसकी है, बर बिल्कुल याद है, मुझे ये बिल्कुल उसकी याद है। जी जी। मैं मुनाज़िर अहले सुन्नत साहब, आप मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है, कैन यू प्लीज स्पीक? हाँ मुझे भी नहीं आ रही है इनकी आवाज। जी, आवाज अच्छा नहीं मेरी आ रही है। आवाज आप सुन तो पा रहे हैं? मेरी आवाज सुन पा बिल्कुल रहे हैं आप? आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। मुनाज़िर अहले सुन्नत साहब एहसान रज़ा कादरी साहब, आप ईयरफोन निकाल करके एक बार बोलिए। नहीं हुजूर, इनसे अर्ज करें कि जो है वो क्या कहते हैं, ये यहाँ से एक मरतबा लीव हो फिर वापस कनेक्ट कर ले तो शायद फिर हो जाए। ये होता है, लीव होते हैं ना, तो फिर भी शायद अच्छा अच्छा। तो मेरा ख्याल है हो हमारी जाएगा। ओके, चलिए इंशाल्लाह तबारक तआला आज आपका रिकॉर्डिंग भी था और नया एल्बम आपका आने वाला है। तो मैं चाहूंगा हमारे नाजरीन को आप बताएं रमजान के हवाले से जो आपका एल्बम आने वाला है, और फिर इंशाल्लाह आपकी मशहूर व मारूफ नाते पाक और हमदे बारी ताला आप हमारे सामीन को सुनाएंगे। हुजूर दरअसल ऑडियो हो गया है, और जी जी वीडियो के लिए जो है वो आज रात को जो है, बस अभी 1 घंटे बाद जो है ना मैंने निकलना है वीडियो के लिए। तो तकरीबन जी मेरे ख्याल जी। है 4-5 घंटे उसमें लगेंगे वीडियो के लिए। रमजान का बेसिकली कलाम है, पूरा एल्बम नहीं है, चूंकि अब एल्बम का अच्छा अच्छा। कॉन्सेप्ट आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता जा रहा है। लास्ट मुझे याद है 3 साल 2 साल 3 साल या 2.5 साल पहले तकरीबन एल्बम आया था लास्ट। उसके बाद ये जब से सोशल मीडिया और यूट्यूब और ये फेसबुक का रिवाज हुआ है, तो बस वो एक जी जी। कलाम मौके की मुनासिबत से जो हो उस वक्त कलाम किया जाए, फिर उसको जो है ना वो जितना आम किया जाए। तो यही आजकल जो है ना वो कॉन्सेप्ट बन गया है। और अब मुझे लगता है अगले 1-2 साल में ये चैनल्स का जितना दौर है, ये भी शायद सारा हाँ, सिमट कर जो है वो इसी पर आ जाएगा। बिल्कुल, चूंकि इस मुझे भी मरतबा आज यही महसूस हो रहा था। मैं भी हाँ आज चूंकि यही सोच रहा था। ट्रांसमिशन। जी जी। जी जी फरमाए हुकुम। मैं भी आज यही सोच रहा था जब सुबह आप और हम यूएस के प्रोग्राम के लिए ज्वाइंट हो रहे थे, जी हमारे जी इकबाल भाई कॉन्ट्रैक्टर के जरिए, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मैं ऑनलाइन नहीं हो पाया। कि जी जी मुझे भी बिल्ला। लगा आगे चल के टेलीविजन का दौर खत्म हो जाएगा और इसी हाथ ही में इंशाल्लाह, और इससे बड़ा काम भी होगा, दीन की तबलीग भी होगी। बिल्कुल उलमा सही और फरमा रहे हैं। जी।
حافظ دراصل اقبال حضرت صاحب یہاں پر ہر بندہ اپنی فیلنگ، ہر بندہ اپنی چیز جو ہے وہ شیئر کر سکتا ہے ایک دوسرے سے، اور چینل بالکل صرف آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اس سے میں سمجھتا ہوں کہ اب ٹیلنٹ میں اور جو ہے وہ اضافہ آتا رہے گا، اور مطلب پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ لوگوں کے اندر ایک ٹیلنٹ ہوتا تھا، چاہے وہ کسی بھی فیلڈ کے حوالے سے ہو، لیکن جی جی وہ جی ان کو وہ سامنے لانے کے لیے وہ ذرائع نہیں ہوتے تھے یا وہ چیزیں نہیں ہوتی تھی۔ اب تو یہ ہے کہ آپ کا اپنا ٹیلنٹ ہے، آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے، جس طرح آپ اس ٹیلنٹ کو آگے لے جانا چاہتے ہیں تو اس ٹیلنٹ پر جو ہے وہ آپ سوشل میڈیا پر ڈال کر یا مختلف ذرائع اس کے بہت آسان طریقے سے کر کے آپ کر سکتے ہیں۔ تو بس دعا کریں کہ اللہ ہم سے دین کا کام اور آمین اسی طریقے سے اللہم لیتا رہے، آمین اور آپ کا اور حضرت قبلہ کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم، آمین حضور اللہم شیخ آمین الاسلام کا سایہ اور تمام علماء کرام کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم و دائم رکھے۔ آمین اللہم آمین اللہم آمین۔ تو مناظر اہل سنت صاحب، اب آپ سن پا رہے ہیں؟ آپ کی آواز ایک بار، آواز نہیں آ رہی ہے نہیں آ حضرت رہی کی، آواز، حضرت کی آواز نہیں آ رہی۔ کیا پرابلم ہو رہا ہے؟ چلیے ایک تو آپ سے ایک کلام آپ پیش کریں ہمارے سامعین کے لیے۔ میں حمدیہ کلام پیش کرتا ہوں۔ میں نے جی تقریباً جی آج سے 14 سال پہلے اس کلام کو پڑھا تھا، اور جی جی اس کے 2-3 اشعار میں پیش کرتا ہوں۔ حرم پاک بالکل، اس وقت تو ہم جا نہیں سکتے ہیں، اور یقیناً اللہ ساری اکبر، ریسٹرکشن ہے، تو دعا کرتے ہیں اللہ وہ دن بھی لائے، اور مطلب سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ایسا رمضان بھی ہو سکتا ہے، کہ اللہ خاص کر اکبر، جو ہر سال مدینہ پاک میں ہوتے ہیں رمضان میں، ان کی تو کیفیت پتہ نہیں کیا ہوگی، لیکن جو نہیں بے بھی جا شک، پاتے لیکن کم سے کم ایک کیفیت ہوتی ہے کہ بندہ کسی بھی طرح پہنچ جائے۔ تو آئیے مل جی کر جی اس کلام میں میرے ساتھ شامل ہو جائیں۔ سب آمین سے پہلے درود انشاءاللہ۔ پاک، صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد۔ اب کوئی لمحہ کوئی دن کٹتا نہیں درود بن، اب یہی شگے رات دن، اب یہی ذکر صبح و شام، سبحان اللہ سبحان صلی اللہ۔ علی نبینا، صلی علی محمد۔ سبحان اللہ۔ حضرت آواز صحیح آ رہی ہے؟ ڈبلنگ تو نہیں آ رہی؟ بالکل کلیئر ہے؟ نہیں بالکل صحیح آ رہی ہے، اور میں آپ کو بتانا چاہوں حافظ محمد علی سہروردی صاحب ماشاءاللہ، آج آپ نے جو کلام کا آغاز کیا صلی علی محمدین سے، یہ میرے والد بزرگوار مظہر کرامت غوث اعظم حضور رئیس ملت کو بہت پسند ہے، اور سبحان اللہ، مجھے سبحان حیرت اللہ۔ ہو رہی ہے کہ حضرت کی پسند سے آپ نے اپنے کلام کا آغاز کیا ماشاءاللہ۔ چلیے چلے بسم اللہ۔ الحمدللہ، ان کی بھی روحانی جو ہے وہ نظر جو ہے وہ الحمدللہ ہم پر ہے۔ دعا کرتے ہیں اللہ ان کے صدقے ہماری بھی آمین حتمی بخشش و مغفرت فرمائے۔ آمین صلی آمین۔ علی نبینا، صلی علی محمد۔ اب تو نہ روک اے غنی، عادت سگ بگڑ گئی، میرے کریم پہلے ہی لقمہ تر کھلائے کیوں، صلی علی نبینا، صلی علی محمد۔ اے میرے مولا 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 مولا، اے سبحان میرے اللہ۔ مولا 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 مولا، اے میرے میرے مولا 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 مولا، اے میرے
مولا مولا اپنا حرم دکھا دے اللہ دونوں جہاں کے مالک اپنا حرم دکھا دے آمین دونوں جہاں کے مالک قسمت میری جگا دے قسمت میری جگا دے دونوں جہاں کے مالک میرے مولا 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 اے میرے مولا 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 برسوں سے آرزو ہے طیبہ کی جستجو ہے برسوں سے آرزو ہے طیبہ کی جستجو ہے الہی دکھا دے مدینہ وہ کیسی بستی ہے جہاں دن رات مولا تیری راہ پرستی ہے برسوں سے آرزو ہے طیبہ کی جستجو ہے ایک بار ہی دکھا دے ہر سال ہی دکھا دے رمضان میں دکھا دے حج پہ ہمیں بلا دے دونوں جہاں کے مالک اے میرے مولا 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 اے میرے مولا 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 اے میرے مولا 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 اے میرے مولا 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 سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت پیارا بہت پیارا جزاک اللہ خیر جزاک اللہ حضرت الحمدللہ یقین مانے میں دلی طور پر اتنا خوش ہوں آپ سے گفتگو بھی ہو رہی ہے آپ کی زیارت بھی ہو رہی ہے اور اس میں جی بہت بڑا کنٹریبیوشن ہمارے اقبال بھائی کا ہے اور پوری دنیا میں جی میں کہیں بھی رہوں یقین مانے کہ جیسی ان سے محبتیں ہیں اور وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں میں تو خیر ان کے بہت چھوٹا ہوں ان کے بچوں کی جگہ پر ہوں لیکن یقین جی مانے جی کہ وہ جب محفل میں ہوتے ہیں تو وہ پھر مطلب اپنے سے بڑا سمجھتے ہیں اور جب ساتھ بیٹھتے ہیں ماشاء تو ایسا اللہ لگتا ہے کہ کوئی شفیق باپ جس طرح ہوتا ہے اس طریقے سے وہ محبت جی فرماتے ہیں دعا کرتے ماشاء ہیں اور اللہ آپ سے بھی یقیناً ان سے ایسی ہی محبتیں ہیں اللہ ان کو قائم و دائم رکھے بہت خواہش تھی کہ آپ آمین سے ملاقات ہو سکے وہاں پر آپ تشریف لانے والے تھے لیکن زندگی رہی تو انشاءاللہ بہت جلد ملاقات ہوگی انشاءاللہ جی بالکل انشاءاللہ میں چاہوں گا السلام علیکم. وعلیکم مبارک السلام حضرت ورحمۃ آواز اللہ حضرت اب کی آپ کی آواز ہم نے آواز آ سن لی گئی مبارک سبحان اللہ الحمدللہ. اصل میں نعت سبحان پاک اللہ پڑھ رہے تھے تو خاموشی سے سننے کا ثواب مل گیا. سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ جی ماشاء خیریت اللہ سے. اللہ آپ کی مسکراہٹ سلامت رکھے ہمارے آمین. یہ مناظر اہل سنت حضرت بے شک مولانا احسان رضا قادری صاحب ماشاء اللہ ایک الحمدللہ اپنی ذات میں ایک بہت بڑی تحریک ہے اللہ ان بالکل کو صحیح حاسدوں سے فرماتے بچائے اللہ اور آمین تعالیٰ ان انسانوں کے شر سے بچائے جس سے آج پوری دنیا گھبرائی ہوئی ہے جس کو ہم لوگ وہابی کہتے ہیں اللہ بہرحال اکبر اور ساری ویسے بڑا وہابیت مزہ آنے حضرت والا ہے میں سمجھتا ہوں کہ آج جو ہے نا وہ بہت زیادہ مطلب ٹرانسمیشن شاید میں اینڈ تک نہ رہوں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ حضرت کی جی موجودگی کا میں بھرپور فائدہ بھی اٹھاؤں گا اور اللہ کلام انشاءاللہ اعلیٰ حضرت کا ہی صرف ایک ہی کلام میں پڑھ سکوں کہ وہ کلام اعلیٰ حضرت ہو اور وہ عقیدے کی ترجمانی کرتا ہو اور اعلیٰ پھر جو ہے نا وہ حضرت کی گفتگو ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ جی جو ہے نا جی وہ چار چاند لگ جائیں گے پھر آپ اس میں کنٹریبیوٹ کریں گے تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ گفتگو بہت اچھی ہو جائے گی آمین سہروردی صاحب میں جی ایک جی معذرت چاہتا ہوں ایک سیکنڈ کے لیے کہ جی الحمدللہ کل ہم نے جو واٹس ایپ نمبر شو کیا تھا اپنی میرانی گروپ آفیشیل میں تقریباً 800 سے زائد میسج مجھے ملے ہیں ان تمام احباب کو میرا بھی سلام میری طرف سے بھی دعا ان تمام کو رمضان مبارک اور کچھ لوگوں نے سوال بھی کیے تھے تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ ہم مناظر اہل سنت سے سوال لیں گے اور کچھ لوگوں کی کیا بہت سارے لوگوں کی فرمائش بھی ہے کہ سہروردی صاحب ایک کلام یہ سنا دے اب تو بس یہ دھن مدینہ دیکھتے اچھا
ٹھیک ہے پھر قبلہ. اس کے بعد ہم مناظر اہل سنت کی طرف آئیں گے اور انشاءاللہ ٹھیک 2 منٹ کے بعد آفٹر 2 منٹس ہمارے سرپرائز گیسٹ بھی ہم سے روبرو ہونے والے ہیں. جی سہروردی صاحب بسم اللہ. اقبال عظیم صاحب کا کلام ہے اور نابینا شاعر ہیں, دیکھ نہیں جی سکتے ہیں, جی حضور کی بارگاہ میں جانے کی تمنا ہے, اور وہی ساری کیفیت جو ہے نا وہ اپنے گفتگو میں اور اپنے شعر میں قلم بند کرتے ہیں اور لکھتے ہیں. آخری وقت ہے کیا رو نہ کہ دنیا دیکھوں, اللہ اب تو بس یہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو. مولا مولا اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو. ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں, ہوگا وہی ٹھکانا انشاءاللہ آمین سرکار کی گلی آمین میں. اللہم آمین. اب تو بس ایک یہی دھن دن ہے ہے. کہ مدینہ سبحان اللہ دیکھو میرے مولا. میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر کے تاکہ اس بار میں جی بھر کہ مدینہ دیکھو. مولا مولا اب تو بس یہی دھن ہے کہ کہ مدینہ مدینہ. دیکھو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور آنکھیں واپس نہیں آتی, رب کی مشیت کچھ اور ہوتی ہے. اگلا شعر کہتے ہیں کہ تاکہ آنکھوں کا بھی احسان اٹھانا نہ پڑے, ہائے ہائے. تاکہ آنکھوں کا بھی احسان اٹھانا نہ پڑے. قلب خود آئینہ بن جا میں اتنا دیکھو. آمین سبحان اللہ. اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ کہ مدینہ مدینہ. دیکھو. اور مقطع کہ کاش اقبال یوں ہی عمر بسر ہو میری. سبحان اللہ. کاش اقبال یوں ہی عمر بسر ہو میری. صبح مکے میں ہو اور شام کو سبحان اللہ. پیغام دیکھو. اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ سبحان اللہ. دیکھو. سبحان اللہ. جب بھی میں یہ کلام کو پڑھتا ہوں یا سنتا ہوں, مدینہ منورہ میں بھی ایک بار پڑھنے کا موقع ملا, سفر میں پڑھنے کا موقع ملا, تو ہم مناظر اہل سنت صاحب سے بھی کہیں گے اس کلام میں یہ جو شعر ہے کہ میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے, تو میں اس سے پہلے کیا کرتا ہوں اعلیٰ حضرت کا ایک شعر پڑھ لیتا ہوں تاکہ دونوں میں مطابقت ہو جائے. اس طرح سے سہروردی صاحب آپ بھی سماعت کریں جی گے جی اور میں تمام جی ناظرین جی کو سنانا چاہوں گا کہ غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا, کیا میری کہنا, سبحان آنکھوں اللہ. سے میرے یار کا روضہ دیکھو.
پھر اس کے کیا بعد کہنے، سبحان میرے اللہ، مولا بہت میری اچھا، سبحان اللہ، آنکھیں مجھے واپس کر دے دے تاکہ تاکہ اس سبحان اللہ، بار میں جی بھر. سبحان اللہ، بہت پیارے انداز سے آپ نے کلام پیش کیا. سبحان اللہ، اب ہمارے کیا جو کہنے، ہے اسپیشل گیسٹ، سرپرائز گیسٹ بھی ہم سے جوائنٹ ہو چکے ہیں، اور میں بتانا چاہوں گا وہ سرپرائز گیسٹ کے بعد انشاءاللہ تبارک تعالی ہمارا مناظر اہل سنت سے ایک سوال رہے گا. سوال نہیں بلکہ ان کی خدمت میں کچھ لوگوں نے کچھ بات رکھی ہے، وہ میں پیش کروں گا، اور حضرت انشاءاللہ ان بات کو سن کے جواب دیں گے. کہ ہمارے جو سرپرائز گیسٹ آج کی بزم کے ہیں، آج کی محفل کے ہیں، ان کو اگر میں یہ کہوں کہ اگر جس جگہ وہ خطابت کے میدان کی کرسی پر بیٹھ جاتے ہیں تو ایک طبقہ مسرور ہوتا ہے تو ایک طبقے کا پسینہ چھوڑا دیتے ہیں. وہ سبحان ایسے اللہ، خطیب ہمارے ہندوستان کے کہ پوری دنیا میں جنہوں نے بہت کم ٹائم میں غوث اعظم کے فیضان سے شہرت حاصل کیا، عزت کو بنایا، اور الحمدللہ جن کا نام سن کر کے اچھے اچھے جو باطل فرقے ہیں ان کے پسینے بھی چھوڑ جاتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ آج کے پروگرام میں ہمارے الحمدللہ میں چشتی ہوں، اور ہمارے احسان بھائی قادری ہیں، اور ہمارے محمد علی بھائی سہر وردی ہیں. کیا خالی کہنے، ایک سلسلہ باقی تھا، سبحان اللہ، وہ نقشبندی سلسلہ، وہ بھی انشاءاللہ تعالی جڑنے والے ہیں. تو آج پورے ماشاء اہل اللہ، سنت کی نمائندگی ہوگی ہمارے پروگرام سے. کیا تو کہنے، سرپرائز سبحان گیسٹ کی اللہ، کنیکشن میں کچھ پرابلم ہو رہا ہے، اس لیے ابھی وہ آن لائن ہو کے کٹ گئے ہیں. تو میں حافظ احسان صاحب قبلہ آپ سے سوال لوں گا کہ کچھ لوگوں جی کو حضور، ماہ رمضان کے بارے میں فرمان نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم صلی کہ اللہ علیہ فرائض کا وسلم. ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے اور نوافل کا ثواب فرائض کے برابر ہو جاتا ہے. لیکن کچھ ایسے بدماش لوگ ہیں کہ جو مسلم کا چولا پہن کر کے گمراہ کرتے ہیں لوگوں کو، ان کو ماہ رمضان میں تراویح کی 8 رکعت 10 رکعت، اس سے ان کو کیا پرابلم ہے؟ اگر 20 رکعت ہوتی ہے تو ثواب تو بڑھ رہا ہے نا بھائی. تو آپ ان کے لیے کیا اپنا پیغام دیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. آواز آ رہی ہے حضور میری آپ کو؟ بالکل بالکل حضرت، تھوڑا بالکل آ تیز رہی ہے، بولیں جی گے، باقی آواز بہت پیاری آ جی، رہی ہے ماشاءاللہ. الحمدللہ. جی تو عرض یہ ہے حضور کہ آپ نے صحیح فرمایا، حدیث پاک کی روشنی میں ایک نفل جی کا ثواب دوسرے دنوں میں فرض کے برابر اور فرض کا 70 گنا. اب جی تراویح دیکھیے، میں ایک کاؤنٹ کوشچن کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ جو لوگ سنتے ہیں ان کو بھی ایک امید ہے کہ اس سے ایک جواب مل جائے دوسروں کا منہ بند کرانے کا. انشاءاللہ. جی یہ لوگ حدیث پاک جو پیش کرتے ہیں بخاری شریف کی، کہ سیدہ جی عائشہ جی صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اور رمضان کے علاوہ 11 سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، اور جی اس جی کو لاتے ہیں صرف رمضان کے مہینے میں، جبکہ حدیث میں رمضان کے علاوہ کا بھی ذکر ہے. تو پہلا جی سوال تو یہ ہے کہ صرف رمضان ہی میں یہ حدیث کیوں لاتے ہو؟ بہت خوب. تراوی اگر رمضان میں 11 ہے، 8 اور 3 وتر 11، تو تم رمضان کے علاوہ بھی تراوی پڑھتے ہو، تو اب یہاں لاؤ تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے. اچھا، جی پھر وہی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری وصال کے بعد تقریباً 40 سال تک فزیکلی الائیو رہی. حضرت جی سیدنا صدیق اکبر کا دور، اسی طرح حضرت عمر بن خطاب کا دور، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی رضوان اللہ علیہ مجمعین کا دور پایا. یہ سب کو جی مسلم ہے، ٹھیک ہے نا. اب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو 20 رکعت تراویح کا جماعت سے انتظام فرمایا، تب سیدہ عائشہ نے روکا کیوں نہیں کہ نہیں میرے آقا نے 11 سے زیادہ نہیں پڑھی تو آپ کیسے 20 کو کرا دیے؟ بہت خوب. جبکہ سیدہ عائشہ صدیقہ ہلو، رضی السلام اللہ علیکم، عنہ علی مسعود بول رہا ہوں. بھائی کیسے ہیں آپ؟ علی میرے پاس she was جی جی، regarded as a mufti among the صحابہ. سیدہ عائشہ صدیقہ صحابہ کے درمیان ایک مفتی کی حیثیت سے تھی بے نا، شک تو بے شک. انہیں چاہیے تھا کہ وہ روکے. تو نہ ہی سیدہ جی عائشہ صدیقہ نے روکا، نہ ہی حضرت عثمان غنی کے زمانے میں روکا گیا، نہ ہی مولا علی مشکل کشا کے زمانے میں روکا گیا. اب جواب یہ ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ اگر یہی کہنا چاہتی ہے کہ تراویح 8 رکعت ہے تو انہیں چاہیے تھا روکے. تو یہاں اجماع صحابہ سے پتہ چلا کہ تراویح 20 رکعت ہے. پھر یہ کہ جی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پاک کو تہجد کے باب میں نقل فرمایا.
جس سے یہ پتا چلا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ یہاں حضور کے تہجد کی نماز کا ذکر کر رہی ہے، اور تہجد ظاہر ہے آپ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، رمضان شریف میں یا رمضان کے علاوہ۔ تو یہ جب بات ہم پیش کرتے ہیں ان وابلس کو، جو نجدیوں کو، غیر مقلدوں کو، تو وہ ایک بات کو لے آتے ہیں۔ تو انہوں نے میرے سامنے بات ہوئی ہے تو انہوں نے اس طرح کہا نہیں اصل میں تراویح نام کی کوئی چیز نہیں ہے، تراویح، قیام اللیل، تہجد سب ایک ہی ہے، تراویح نام کی کوئی چیز نہیں ہے، یہ سب قیام اللیل ہے، یہ سب تہجد کی بات ہے۔ تو ہم نے ایک اور کاؤنٹر کیا، اگر تراویح نہیں ہے، تہجد کی بات ہے، تو امام بخاری نے بخاری شریف میں تراویح کا باب کیوں باندھا؟ کیا انہیں نہیں پتا تھا کہ تراویح نام کی کوئی چیز نہیں ہے؟ When these people say that there's nothing called Taraweeh, only Qiyamul Layl, then wasn't Imam Bukhari aware of this for him to write a chapter on the chapter of Taraweeh? تو اب جب یہ حدیث پیش کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ نہیں تراویح، تہجد، قیام اللیل سب ایک ہی ہے۔ اگر سب ایک ہی ہے تو امام بخاری نے قیام اللیل کا باب کیوں الگ سے باندھا، تراویح کا باب کیوں الگ سے باندھا، تہجد کا باب الگ سے کیوں باندھا؟ تو یہ اصل میں اپنی منمانی کرنے کے لیے بزرگوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ اب اس کو ان کے حال پہ رکھنا یہ قرآن سے ثابت ہے، اس لیے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، جس کا مفہوم یہ کہ جو مومنین کے طریقے سے الگ ہو جاتا ہے۔ اب مجھے بتائیے سیدنا فاروق اعظم سے لے کر اب تک امام اعظم، امام مالک، امام شافعی، امام احمد، سیدنا غوث پاک، غریب نواز، شہاب الدین سہروردی، حضرت بہاؤالدین نقشبندی، تمام بزرگان دین نے 20 رکعت پڑھی ہے۔ تو تمام بزرگوں کا راستہ چھوڑ کر یہ الگ سے راستہ نکالے تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ انہیں ایسے ہی چھوڑ دے گا، وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور ان کو جہنم میں داخل فرمائے گا جو سب سے بری جگہ ہے۔ تو اب قرآن کی روشنی میں بزرگوں کے نقش قدم پر چلنا یہی اسلام ہے، اور بزرگوں کے نقش قدم سے ہٹنا یہ جہنم کا راستہ ہے۔ So very simple, if they want to be on the right path, they should follow the path of the pious predecessors۔ اور حضور ایک اور بات میں عرض کر دوں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نظریں، اللہ اکبر، اعلیٰ حضرت نے فرما دیا نا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، سبحان اللہ، اور سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں۔ کیا ہمارے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ اے فاروق اعظم، جس راستے پہ تم چلتے ہو شیطان راستہ بدل دیتا ہے؟ اس کا مطلب شیطان کو ہمارے آقا دیکھ رہے ہیں، شیطان بھی ہمارے آقا کی نظروں سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ تو اب جو چاہتے ہیں کہ شیطان کے راستے پر چلیں وہ 20 کا ریجیکٹ کرے، اور جو چاہتے ہیں خلفائے راشدین کے طریقے پہ چلے وہ 20 پر عمل کرے، سیدھی سی بات ہے۔ اس لیے کہ حدیث پر ہی عمل ہوگا۔ حضور نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تو ان کے طریقے پہ عمل کرنا ان ریالٹی حدیث پہ عمل کرنا ہوا۔ اب جو یہ کہتے ہیں ہمیں قرآن اور حدیث کافی ہے، بزرگان دین کا طریقہ ضرورت نہیں، فاروق اعظم کا طریقہ ضرورت نہیں، حدیث کافی ہے، تو یہ بھی تو حدیث ہے کہ ان کا طریقہ فالو کرو۔ اگر یہ فالو نہیں کرتے تو حدیث پہ عمل کہا ہوا؟ تو in the name of the Quran and Hadith they are making people away from Quran and Hadith۔ اللہ تعالیٰ protect us from such people۔ آمین، اللہم آمین، اللہم آمین۔ بہت پیاری بات آپ نے فرمائی، الحمدللہ۔ اور ہمارے سہروردی صاحب، آپ حضور غوث اعظم کی شان میں فرمائش ہے، آج ان کا یوم میلاد بھی تھا، الحمدللہ بہت اچھے انداز سے منایا گیا ہر جگہ۔ غوث پاک کی شان میں چند اشعار آپ سامعین کے۔ قبلہ غوث پاک کی منقبت سے پہلے میں نے وہ شروع میں عرض کیا نا کہ اگر قبلہ حضرت اللہ مولانا احسان صاحب ہیں، اور یقیناً مناظر اہل سنت ہے، اور کئی جگہوں پر اعلیٰ حضرت کے موقف کے حوالے سے بہت مضبوط موقف جو ہے وہ حضرت ارشاد فرماتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ اس چیز کا میں فائدہ اٹھاتے ہوئے اعلیٰ حضرت کا وہ کلام، اس کے 2 اشعار، اس کے بعد میں غوث پاک کی منقبت کے 2 اشعار پیش کرتا ہوں۔ مناظر اہل سنت ماشاءاللہ ایسے ہیں، الحمدللہ ہماری جماعت کے ایسے آئیڈیل میں کہوں گا سب کو کہ ذاکر نائک کا فتنہ عروج پر آ ہی رہا تھا، اس وقت انہوں نے شری لنکا کی دھرتی بہت بر وقت کام کیا الحمدللہ، اور آپ کی وہ کوشش میں یقیناً اخلاص تھا الحمدللہ۔ اس کے بعد میرے خواجہ غریب نواز نے، مخدوم سمنانی نے، محبوب الہی نے اور امام عشق و محبت نے، سرکار شاہ میرا نے اس کو اپنی دھرتی ہی سے بھگا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی، عرش حق ہے
مسند سبحان اللہ سبحان اللہ رفعت رسول اللہ اللہ کی سبحان عرش اللہ حق ہے، مسند رفعت رسول اللہ کی. سہروردی صاحب معذرت چاہوں گا سہروردی صاحب، جی اب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ بھی کلام حضرت رئیس ملت کا پسندیدہ آپ بالکل پڑھ رہے ہیں، واہ کیا آپ کو اقبال بھائی نے بتایا کیا ہے فیضان ایڈوانس میں؟ واللہ میری اس حوالے سے، کلام کے حوالے سے صرف انہوں نے مجھے صبح یہ کہا کہ آپ نے جی حضرت کو ٹائم دینا ہے، اور جی میں نے ان کو بول دیا ہے، آپ نے وہاں پر لائیو ٹرانسمیشن، تو میں نے کہا میں حضرت سے دوپہر میں بات کر لوں گا. میں نے یہ بھی نہیں کہا تھا کہ جی میں نے جی کنفرم کر دیا ہے. میں نے پھر آپ سے دوپہر میں عرض کی کہ حضور آپ جس طرح حکم فرمائے، ریکارڈنگ کے لیے بھی جانا ہے اور آپ نے مجھے حکم فرمایا، میں ماشاء اس اللہ. وقت صرف اتنی میری بات ہوئی ہے بس. اور آج حضرت رئیس ملت بھی ملاحظہ فرما رہے ہیں ماشاءاللہ، اور آپ انہی کی پسند کا کلام پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ. سبحان اللہ. جی اللہ رب العرش جس کو سبحان اللہ جو ملا ان سے ملا، اللہ رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے عونین میں نعمت رسول اللہ کی. تو تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب منکر دور ہو، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو. ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی. سبحان اللہ. خدا کے فضل سے ہم پر ایسا غوث اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا، غوث اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا، غوث اعظم کا. اور مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک رہے بے خوف، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا. خدا کے فضل سے ہم پر ایسا غوث اعظم کا. اور عزیزوں کر چکو تیار جب میرے جنازے کو، عزیزوں کر چکو تیار جب میرے جنازے کو، تو لکھ دینا کفن پر نام والا غوث اعظم کا، تو لکھ دینا کفن پر نام والا غوث اعظم کا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سہروردی صاحب ماشاءاللہ بڑا اچھا لگا، اور ہمارے سرپرائز گیسٹ الحمدللہ جڑ چکے ہیں ہم سے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا سہروردی صاحب، آپ کا میں بہت ہی ممنون مشکور ہوں. آپ کی ویڈیو ریکارڈنگ تھی، اس کے بعد بھی آپ نے ہمیں ٹائم دیا. نہیں قبلہ، میرے لیے سعادت مندی ہے، واللہ میں دل سے عرض کر رہا ہوں، میرے لیے سعادت مندی ہے. جی الحمدللہ آپ کی محبت ہے. اور میں اپنے ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ ملک ہند کے ایک عظیم خطیب جن کی خطابت کا دبدبہ الحمدللہ ہم کیا غیر بھی لوگ تسلیم کرتے ہیں، اور جہاں ان کا نام پہنچ جائے تو ایک خیمے میں زلزلہ واقع ہو جاتا ہے. اور بڑے ہی عمدہ انداز سے قرآن بھی پڑھتے ہیں، جن کی اذان بھی بڑی پیاری ہوا کرتی ہے، اور ہر دل عزیز سنیوں کی جان ہے، شمشیر اعلیٰ حضرت ہے، خطیب اہل بیت ہیں، حضرت علامہ مولانا احمد نقشبندی صاحب قبلہ حیدرآباد سے.
وہ ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں ماشاءاللہ. آج مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے, ہمارے اسکرین پر ہم سب قادری بھی ہیں, سہروردی بھی ہیں, نقشبندی بھی ہیں, چشتی بھی ہیں, لیکن 4 رنگ آپ ایک ساتھ دیکھ رہے ہیں ایک پلیٹ فارم پر. نقشبندی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علامہ جامی صاحب قبلہ آپ کو اور ہمارے دیگر علماء کو, نعت خواں بھائیوں کو ہماری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حضرت ابھی کیسے حالات ہیں آپ کے حیدرآباد میں؟ جی اللہ کا بہت بڑا احسان ہے, میرے آقا کی نارن پاک کا صدقہ الحمدللہ حالات جو ہے بہت حد تک اب بہتر ہے الحمدللہ, اللہ کا احسان ہے الحمدللہ. جی تو آپ ہمارے آج کی محفل کے سرپرائز گیسٹ ہیں, تو میں چاہوں گا آپ اپنا کچھ پیغام دیں. اور ابھی تو پورے ہند میں آپ ہی کا موضوع چھڑا ہوا ہے, تبلیغی. انشاءاللہ میں جو ہے اس موضوع پر میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ کے چینل کے ذریعے سے مجھے اللہ اور اس کے رسول کے دین کی بات لوگوں تک پہنچانے کا موقع مل رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے. میں یہ بات ضرور عرض کرنا چاہوں گا کیونکہ آپ ایک بہت بڑی بارگاہ کے جو ہے سجادہ ہیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے حضور سیدنا شاہ میرا علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ کی خدمت لے رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تصدق آپ کو, ہم کو اور پوری دنیا والوں کو عطا فرمائے. اور میں چاہوں گا کہ عوام الناس تک حضرت کی آواز نہیں آ رہی. سرکار شاہ میرا رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے جی سرکار شاہ میرا علیہ رحمت و رضوان کے جو ہے حوالے سے میں ایک بار دنیا والوں تک اور تمام جو ہے ہمارے ناظرین تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ ایک مسئلہ ہے کہ اولیاء اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین علیہ رحمت و رضوان کی نام کی برکت حاصل کی جا سکتی ہے کہ نہیں کی جا سکتی. تو ہمارے پاس اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اولیاء اکرام کے نام کی برکت بھی حاصل کی جا سکتی ہے, ان کے وسیلے اور ان کے تصدق سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب بھی حاصل کیا جا سکتا ہے. اور اس کے لیے جو ہے میں آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی بات عرض کروں گا جس کو تفسیر نیشا پوری میں اور تفسیر روح البیان میں, تفسیر ساوی شریف میں بھی اس کو بیان کیا گیا ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کہف کا جب ذکر کیا تو سورہ کہف کی 22ویں آیت کے تعلق سے مفسرین اکرام خصوصاً تفسیر نیشا پوری میں, تفسیر روح البیان میں اور تفسیر ساوی شریف میں جو ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے. فرماتے ہیں کہ اصحاب کہف کے ناموں سے برکت حاصل کی جا سکتی ہے, یہ ہمارے بزرگوں کا عقیدہ رہا ہے اور 1400 سال سے اس پر عمل بھی ہوتا رہا ہے, اور الحمدللہ اس سے ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگوں نے استفادہ بھی کیا ہے. فرماتے ہیں کہ جب کوئی چیز گم جائے تو اصحاب کہف کا نام لکھ کر یا ان کے ناموں کو ورد کر کر اگر وہ چیز تلاش کی جائے تو وہ چیز مل جاتی ہے. پھر فرماتے ہیں کہ جنگ کے وقت میں جنگ جیتنے کے لیے بھی اگر اصحاب کہف کے نام کی برکت حاصل کی جائے تو ان کے ناموں کی برکت سے جنگ میں فتح بھی ہوتی ہے. آگ بجھانے کے لیے کاغذ پر لکھ کر آگ میں ڈال دیں تو جو ہے الحمدللہ آگ بجھ جاتی ہے. بچے کے رونے کے وقت میں کثرت سے رو رہا ہو تو اصحاب کہف کا نام لکھ کر اس بچے کے گلے میں ڈال دیں تو الحمدللہ اس کو بھی فائدہ ہوگا. بخار کے لیے, درد سر کے لیے, حاکم بادشاہ, ظالم بادشاہ سے بچنے کے لیے, بچے کی نارمل ڈیلیوری کے لیے, مال کی حفاظت کے لیے, اور جو ہے دریا میں سفر کرتے وقت اپنی کشتی کو ڈوبنے سے بچانے کے لیے اور ظالموں کے قتل سے بچنے کے لیے ان اسماء گرامی جو اصحاب کہف کے 7 نام ہیں ان ناموں سے برکت حاصل کی جا سکتی ہے. جامی بھائی میں صرف ایک نقطہ عرض کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ جب اسماء جو ہے اصحاب کہف سے استفادہ کیا جا سکتا ہے, ہمارے بزرگوں نے تفاسیر میں اس کو جو ہے لکھا ہے, تو میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جب اسماء اصحاب کہف, حالانکہ قرآن میں ان 7 ناموں کا ذکر نہیں ہے, 7 ناموں کا ذکر نہیں ہے, بلکہ ان کا تذکرہ قرآن پاک میں ہے.
تو جب ان سے مدد حاصل کی جا سکتی ہے تو پھر وہ اولیاء اللہ جن میں بالخصوص حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، قطب ربانی، پیر لاسانی سرکار، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو سارے اولیاء اللہ کے سردار ہیں. بعض بزرگوں نے لکھا کہ آپ اولین کے بھی سردار ہیں، آپ آخرین اولیاء کے بھی سردار ہیں. تو پھر ایسے ناموں سے برکت حاصل کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہونا چاہیے، اور ہرگز جو ہے کوئی اس کو جو ہے شرک، بدعت، ناجائز اگر سمجھتے ہیں تو یہ ان کے علم کی کمی ہے. بلکہ بعض راویوں نے جامی بھائی یہ آواز ری ساؤنڈ آ رہا ہے مجھے، جی ری ساؤنڈ آ رہا ہے. حافظ احسان صاحب قبلہ لگتا ہے آپ ری ساؤنڈ آ رہا ہے، معذرت خواہی. تو اب ذرا غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ہماری نبی پاک علیہ السلام کی امت کے اولیاء کو دیگر امت کے اولیاء میں بلند و بالا مرتبہ عطا فرمایا، کیونکہ ہم خیر امت ہیں. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جس قدر انبیاء و رسول میں عزت عطا فرمائی ہے، اسی طرح آپ کی امت کے اولیاء کو اولیاء میں عزت و مرتبہ عطا فرمایا ہے. تو الحمدللہ. اب ایک مسئلہ اور عرض کر کے بات بالکل ختم کرتا ہوں کہ ایک روایت ہے، حدیث کی سند ہے، اور اس سند میں مولا کائنات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث کو روایت کرتے ہیں. مولا کائنات سے امام حسن، امام حسین سے مولا امام زین العابدین، سرکار زین العابدین سے حضرت امام باقر، پھر حضرت امام باقر سے امام جعفر الصادق، امام جعفر الصادق سے امام موسیٰ رضا، پھر امام موسیٰ رضا سے امام علی روایت کرتے ہیں. اور اس کے بعد والے جو راوی ہیں وہ بیان کرتے ہیں اگر ان سند میں جو نام اسماء مقدس آئے ہیں، ان راویوں کے ناموں کو اگر کسی مجنو پر پڑھ کر پھونک دیا جائے تو وہ مجنو صحت یاب ہوتا رہے گا. الحمدللہ. تو اولیاء اور بزرگوں کے ناموں سے برکت حاصل کی جا سکتی ہے، ان کے وسیلے سے، ان کے تصدق سے الحمدللہ اپنے پاک روٹھے ہوئے مولا کو راضی بھی کیا جا سکتا ہے، اس کو جو ہے منایا جا سکتا ہے. ماشاءاللہ بہت پیاری بات. یعنی آپ کا پوری گفتگو کا کیا نام ہے خلاصہ یہ ہوا کہ جو قرآن اور تفسیر کے حوالے سے آپ نے بیان فرمایا کہ اصحاب کہف جو اولیاء اللہ ہیں، ان کے نام کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ مصائب اور مشکلوں کو آسان کر دیتا، مصائب کو دور کر دیتا ہے. تو یہ اصحاب کہف وہ اولیاء میں ہیں جو بنی اسرائیل کے حضرت داؤد علیہ السلام کی امت کے ہوں گے یا موسیٰ علیہ السلام کے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے. جزاک اللہ خیر. تو جب عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے اولیاء کا یہ عالم ہے، تو وہ نبی جو اللہ کا حبیب ہے، جس کو رب نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، ان کے امت کے غوث اعظم کا کیا عالم ہوگا. بہت پیاری بات ہے. تبھی تو اعلیٰ حضرت نے الحمدللہ لکھا ہے جو ولی قبل ہوئے بعد ہوئے یا ہوں گے، سبحان اللہ، جو ولی قبل تھے ہیں دل میں شاہ تیرا. بہت پیاری گفتگو آپ نے فرمائی احمد نقشبندی صاحب قبلہ آپ نے. اور مجھے بڑی خوشی ہوئی آج سرپرائز گیسٹ آپ رہے، اور کافی لوگ کے میسج آ رہے ہیں، لوگ چوک گئے، کتنے نے سمبول منہ کھولا ہوا بھیجا کہ حضرت بڑے عالی شان آپ کے سرپرائز گیسٹ رہے. اب انشاءاللہ میں آپ سے ہزاروں کی ناظرین کے درمیان انشاءاللہ ایک بار آپ کو خاص پروگرام میں اپنے ساتھ رکھیں گے تاکہ لوگ دیکھ سکیں، آپ کے پیغام کو سن سکیں آپ کو. اور ماشاءاللہ آپ خمباز شریف آئے تھے عرس شاہ میرا میں، اور آپ کے بیان کو تو الحمدللہ ہم لوگوں نے بھی پبلش کیا، اس کے ساتھ ساتھ ہندوستان کی میڈیا نے بھی بہت اعلیٰ انتظام کے ساتھ اسے پبلش کیا. جی الحمدللہ. اللہ کا احسان ہے، آپ کا اخلاص ہے، سرکار شاہ میرا کی نظر کرم ہے. اور مجھے احسان بھائی کو دیکھ کر جو ہے مجھے یاد آ رہا ہے، احسان بھائی سے میری ملاقات جو ہے پہلی بار جب ہوئی تھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جالیے مبارکہ کے بالکل روبرو ہوئی تھی. سبحان اللہ، سبحان. بالکل جالیے مبارکہ کے روبرو. الحمدللہ سرکار دونوں کو ایک ساتھ یاد فرمائے تھے. میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ پہلی ملاقات روضہ رسول کے سامنے ہوئی تھی، اور دوسری ملاقات آل رسول کے سامنے ہو رہی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اللہ یہ محبت ہماری سلامت رکھے.
اور اللہ آپ سب کی عزت آبرو کی حفاظت فرمائے. آمین. اور آمین. آپ کی ایک سوال یہ تھا مجھے پوچھنا تھا آپ سے نقشبندی صاحب قبلہ، آپ کی ایک اذان کی ویڈیو بہت وائرل ہوئی ہے، وہ کون سی جگہ ہے جہاں ایک بچے کو آپ اذان سکھا رہے ہیں؟ اتنی پیاری انداز میں آپ نے اذان دیا ہے کہ حرمین شریفین کی یاد تازہ ہو جاتی ہے. اللہ اللہ اللہ. وہ میرا بیٹا ہے الحمدللہ، وہ میرا بیٹا اور الحمدللہ ابھی وہ تراویح سنا رہے ہیں ماشاءاللہ سے، اور الحمدللہ 18 پاروں کے حافظ ہو چکے ہیں. حیدرآباد میں ایک مقام ہے جہاں پر یہاں کے بادشاہوں کی جو ہے قبریں ہیں، گنبدوں میں بنی ہوئی ہیں، تو وہ اس کا جو سسٹم جو ان لوگوں نے اس وقت تعمیر کیا تھا وہ انتہائی اعلیٰ درجے کا ایکو سسٹم ہے. اس میں جب کھڑے ہو کے آپ پڑھتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کی ٹیکنالوجی کے جو ایکو سسٹم ہے وہ اس کے سامنے فلاپ ہے الحمدللہ. تو اتنی ہائی جو ہے رینج کے اس کے اندر ایکو سسٹمز ہیں، تو انجینئرنگ کا کمال ہے. تو اس میں ہم لوگ گئے تھے گھومنے کے لیے، تو میں میرے بیٹے کے ساتھ اذان دیا، تو ایک پہلا والا جو ہے تکبیر وہ کہتے ہیں، پھر اس کے بعد دوسری تکبیر میں کہتا ہوں، ایسے کر کے الحمدللہ ہم دونوں نے مل کر اذان دی تھی. اور اللہ کا احسان ہے، آپ حضرات کی دعائیں ہیں، سادات اکرام کی دعائیں ہیں، غوث پاک کی آل کی دعائیں ہیں ہمارے ساتھ. جو بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں قبول کر لیتا ہے. فی الوقت ہمارے احسان بھائی کے بھی انڈیا میں خوب چرچے چل رہے ہیں ماشاءاللہ سے. الحمدللہ اللہ کا احسان. الحمدللہ. نہیں، آپ دونوں الحمدللہ ہمارے اہل سنت والجماعت کے ایسے کمانڈر ہیں کہ مسکرا کر کے مارتے ہیں لوگوں کو. الحمدللہ. اور ایک طبقہ تو بڑا غمگین رہتا ہے آپ لوگوں کو دیکھ کر کے، اور مسکراہٹ دیکھ کر کے ان کے خیمے میں زلزلہ پیدا ہو جاتا ہے. جی ہاں. میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا جامی بھائی، دیکھیے اللہ کا ہم جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں عاشقوں میں پیدا کیا، آقاؤں کے نام لیواؤں میں، غلاموں میں، ان کا صدقہ کھانے والوں میں، ان کے در کے گداؤں میں، اللہ نے ہم کو ان کے سگوں میں پیدا کیا. یہ اللہ کا اتنا بڑا احسان ہے. پوری زندگی اگر ہم سجدے میں سر رکھ کے گزار دیں تو کم ہے کہ اللہ نے ہم ناچیز کو جو ہے غوث پاک جیسی ذات کا نام لینے والا، غریب نواز جیسی ذات کی زیارت کرنے والا بنایا الحمدللہ. میں یہاں پر ایک نقطہ عرض کرتا ہوں جامی بھائی، دیکھیے جامی بھائی، گستاخی کتنی بدترین چیز ہے کہ ایک صحابی کا بیٹا، پھر وہی شخص ایک صحابی کا پوترا، پھر وہی شخص ام المومنین کا بھتیجا ہے اور اس کا نام یزید ہے. اس کے جو ہے والد جو ہے صحابی ہیں، اس کے دادا صحابی ہیں، اس کی پھوپھی ام المومنین ہے، اور وہ رسول اللہ کا سسرالی رشتہ دار ہے. اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی وہ جنتی نہیں بن سکا. وہ صرف سعودی عرب میں رہتا نہیں تھا، وہ صرف سعودی عرب میں رہے. میرے جملوں کو جو ہے میں جو ناظرین سے گزارش کروں گا کہ قابل غور جملے آپ ذرا اس پر توجہ فرمائے. وہ صرف سعودی عرب میں رہتا نہیں تھا بلکہ وہ عرب کی زمین پر حکومت کرتا تھا. وہ عرب کی زمین پر حکومت کرتا تھا. وہ مکے کا حاکم تھا، وہ مدینے پر اس کی حکومت تھی. اس کے باوجود بھی وہ وقت جنتی نہیں ہو سکا، اللہ کا محبوب نہیں بن سکا. حالانکہ خود درجے میں تابعی تھا مگر پھر بھی اپنے رب کی رضا کو نہیں پا سکا، پھر بھی جنتیوں میں شامل نہیں ہو سکا. کسی نے اس کو بدعقیدہ کہا، کسی نے گمراہ کہا، حتیٰ کہ ہمارے ائمہ نے بعض نے اسے کافر بھی کہا، اسے نارے جہنم رسید کہا. میرے پیارے بھائی ذرا یہاں پر، اور ناظرین سے میں گزارش کر رہا ہوں، ناظرین ان دو مقدس علماء اکرام کو رکھ کر میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، آپ غور کریں کہ دیکھیے کہ اتنے بڑے جو ہے گھر میں پیدا ہوا، صحابی کا بیٹا، صحابی کا پوترا، ام المومنین کا بھتیجا، رسول اللہ کا سسرالی رشتہ دار ہو کر جنتی نہیں ہوا. وجہ کیا ہے؟ گناہ وجہ نہیں ہے، خطا وجہ نہیں ہے. وہ کوئی امریکہ میں نہیں رہتا تھا، یا وہ کوئی شراب کے جو ہے کاروبار تجارت نہیں کرتا تھا، یہ الگ بات ہے، شراب پیتا تھا. لیکن وہ اس وجہ سے جہنمی ہوا کیونکہ وہ اہل بیت پاک کا گستاخ تھا. وہ آل نبی اولاد علی کا دشمن تھا. وہ آل نبی اولاد علی سے غداری اور بے وفائی کرتا تھا. اس لیے وہ جہنمی ہو گیا صحابی کا بیٹا ہو کر، مکے پہ حکومت کر کر، مدینے پہ راج کر کر، صحابہ اکرام کو اپنے قافلے میں رکھنے کے باوجود بھی وہ جہنمی ہو گیا.
تو اس سے اللہ رب العزت نے یزید کو تا قیامت عبرت بنا دیا کہ لوگوں تم چاہے علم والے بنو، چاہے تم دولت والے بنو، چاہے تم عزت والے بنو، عہدیدار بنو، منصب دار بنو، مقام والے بنو، کسی اچھے مقدس شہر میں رہنے والے بنو، مگر تم جنتی اور اللہ کے محبوب اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم نبی اور آل نبی کے سچے عاشق و غلام نہیں بنو گے۔ بے شک، بہت پیارے۔ تبھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میری اہل بیت سے محبت اس لیے کرو کیونکہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، اور مجھ سے اس لیے محبت کرو کہ اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اور واقعی میں 14ویں صدی کے مجدد امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے واقعی میں جو پیغام دیا ہے، اللہ اکبر، کہ میں ان پر قربان اعلیٰ حضرت کی فکر پر کہ دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، کتنا پیارا پیغام دیا، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدا کے واسطے۔ جی احسان صاحب قبلہ آپ کچھ عرض کر رہے تھے، معذرت فرمائیں۔ سب سے پہلے تو معذرت چاہوں گا کہ ماشاءاللہ مولانا نقشبندی صاحب کی شروع کی گفتگو میں سن نہیں پایا، آواز نہیں آ رہی تھی، اس کے لیے مجھے افسوس ہے، اور آخر میں میں نے جو سنا ماشاءاللہ بہت اچھا لگا، لیکن ایک سلپ آف دی ٹنگ میں سمجھتا ہوں ایک جگہ پہ حضور، بڑی معذرت کے ساتھ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں آگ اس کو نہیں چھوئے گی جس نے مجھے دیکھا، اور آگ اس کو بھی نہیں چھوئے گی جس نے انہیں دیکھا جنہوں نے مجھے دیکھا، یعنی صحابہ کرام بھی آگ سے پاک ہیں، تابعین بھی آگ سے پاک ہیں۔ تو غلطی سے یہ جملہ سننے میں آیا تھا کہ یزید تابعی تھا، تو لفظ تابعی میرے خیال سے یہاں کہنا مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ تابعی کی تعریف یہ ہے کہ ایمان کی حالت میں صحابہ کرام کی خدمت کی ہو، یعنی ان کا ساتھ رہا ہو۔ تو یزید کے ان معاملات کی وجہ سے غالباً علماء کرام یہ کہیں گے، اصلاح فرمائیں گے کہ تابعی کا لفظ اس کے لیے نہیں کہنا چاہیے، اس لیے کہ اگر تابعی کہہ دیں گے تو جنتی ثابت ہو جائیں گے، اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر آگ انہیں نہیں چھوئے گی جنہوں نے ان کو دیکھا جنہوں نے مجھے دیکھا، یعنی صحابہ تابعین دونوں آگ سے۔ نہیں احسان بھائی، اس میں ہوتا کیا ہے، دیکھیے بعض ایسے لوگ بھی ہیں جو پہلے جو ہے صحابی تھے لیکن بعد میں کسی وجہ سے جو ہے وہ مرتد ہو گئے ہیں، تو جب تک وہ مرتد نہیں تھے تو وہ صحابیت کے درجے میں تھے، تو بعد میں جب وہ مرتد ہو جاتے ہیں تو اس وقت ان کے لیے صحابی کا لفظ کا استعمال نہیں کیا جائے گا، لیکن جب یزید جب تک جو ہے اچھا تھا، جب تک گستاخی نہیں کیا تھا، جب تک اپنی شرارتوں کو ظاہر نہیں کیا تھا، تو اس وقت تک تو وہ صحابی کا دیکھنے والا تھا، تو اس وقت تک اس کو جو ہے، میں بتلانا یہ چاہ رہا ہوں کہ وہ درجے میں تابعی تھا، ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ ہے، نہیں کہہ رہا ہوں، میں نے یہ کہا کہ جب تک اس نے گستاخی نہیں کی تھی تو اس وقت تک تو وہ ایک صحابی کا پوترا بھی ہے، ایک صحابی کو دیکھنے والا صحابی کا بیٹا بھی ہے، تو میں وہ اس طرف آپ کو توجہ دلانا چاہ رہا ہوں۔ ناظرین کے جو ہمارے ویورز ہیں ان کو سمجھانے کے لیے ایک مثال میں ذہن میں آئی ہے، میں آپ کی خطاب دونوں حضرات کی خدمت پیش کر رہا ہوں۔ جیسے وہ معلم الملائکہ تھا، جب تک جنت میں خدا کی عبادت میں تھا اور خدا کے احکام کو مانتا تھا، لیکن وہی معلم الملائکہ کو اللہ تعالیٰ نے مردود اس وقت کیا جب اس نے تعظیم رسالت سے انکار کر دیا۔ تو یعنی یہ بھی وہی مسئلہ ہے، لیکن یہ بھی وہی مسئلہ ہے۔ دوبارہ ادب کے ساتھ معذرت کے ساتھ ایک اور بات پیش کروں گا، اور ماشاءاللہ چونکہ آپ کا یہ پروگرام بڑے بڑے علماء کرام دیکھ رہے ہیں تو وہ بھی میری اصلاح کریں گے اگر میری غلطی ہوگی تو۔ عرض یہ ہے کہ شیطان اگرچہ معلم الملائکہ تھا لیکن اللہ کے نزدیک تقدیر میں وہ کافر تھا۔ اسی طرح یہ کہنا میرے خیال سے مناسب نہیں کہ پہلے صحابہ تھے بعد میں مرتد ہوئے، جو صحابی تھے وہ کبھی بھی اسلام سے واپس نہیں ہوں گے، اس لیے کہ رضی اللہ عنہم کا جملہ ان کے لیے لکھا گیا ہے۔ جو منافقین تھے وہی بعد میں یہ ہوئے ہیں، یہ نہیں کہ کوئی صحابی تھا بعد میں مرتد ہوا۔ جس کے دل میں نفاق تھا اس کی بات الگ ہے، لفظ صحابی جس کے لیے فکس ہو چکا تو رضی اللہ عنہم بھی فکس ہو چکا، تو جب اللہ کی رضا فکس ہو چکی تو مرتد ہونے کا سوال نہیں ہے۔ پھر اللہ نے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى فرمایا ہے، سب کے لیے جنت کا وعدہ، تو اللہ کے وعدے کے بعد اگر کوئی پھرتا ہے تو اللہ کا وعدہ یہاں خلاف خلف وعید مانا جائے گا۔ تو میرے خیال سے ہم برائے کرم اس کو جو ہے نا مفتیان کرام کے سامنے پیش کر کے ناظرین کی اصلاح کے لیے بھی میری بھی اصلاح ہو جائے گی۔ یہ بے شک بے شک، بہت پیاری بات آپ نے کہی، اور میں آپ دونوں مہمانوں کا دل کی گہرائیوں سے مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ اچھے ایشو پر ہماری بات ہوئی،
لیکن ہم یہ کہیں گے کہ الحمدللہ آپ دونوں ہمارے اہل سنت کے عظیم پلر ہیں. اللہ میں تو تعالیٰ آپ کو بچہ سلامت ہوں، رکھے. میں اصلاح کے لیے میں نے یہ بات کہی ہے بس. جی ہوتا ہے، لیکن دونوں کا پوائنٹ آف ویو اپنے حساب سے مجھے بہتر لگا. پھر بھی انشاءاللہ مزید علماء سے رابطہ اس تعلق سے کیا جائے گا. اب میں چاہتا ہوں کہ ہمارے نقشبندی صاحب قبلہ بھی موجود ہیں، ہمارے احسان قادری صاحب قبلہ بھی موجود ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے ہمارے سہروردی صاحب بھی تھے، اور ہزاروں کی تعداد میں ویورز ہمیں دیکھ رہے ہیں. تو آج اپنے پروگرام میں نے اپ گریڈ کیا. اب ہر دن کسی نہ کسی اولیاء اللہ کی لائیو قبر کی زیارت کرانے کی کوشش کریں گے. تو آج کی محفل میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم لوگ نبیران غوث اعظم حضرت سرکار شاہ میرا جو غوث پاک کے سگے پوتے دا ریئل گرانڈ سن آف شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی his grave رضی اللہ تعالیٰ عنہ, his graves in the town of the Khambat, the state of Gujarat. We will show all our viewers and make the salam and make the dua. سرکار شاہ میرا کا آستانہ ہم ناظرین دیکھیں گے. سبحان اللہ. السلام علیکم یا اہل القبور، السلام علیکم یا سرکار شاہ میرا، صلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میں چاہوں گا ہمارے آپریٹر صاحب نقشبندی صاحب کو بھی دکھائیں اور ہمارے احسان بھائی کو بھی سامنے رکھیں. ماشاءاللہ سبحان اللہ. یہ حضور سرکار شاہ میرا کی مزار شریف ہے، جن کا اس بار 8واں عرس مبارک ہوا تھا، جس میں ہمارے احمد نقشبندی صاحب مقرر خصوصی کی حیثیت سے تشریف لائے تھے، اور غوث اعظم پیران پیر دستگیر کے سجادہ نشین بھی آئے تھے. بڑا عالی شان عرس ہوا تھا الحمدللہ. تو یہاں پر سگے پوتے ہیں، سگے پوتے حضرت غوث اعظم کے جو فرزند تھے حضرت ابو الفضل محمد، جی ان کے 3 صاحبزادے ہیں، حضرت میرا سید علی، میرا سید ولی، شیخ عبد اللطیف. تو میرا سید علی، میرا سید ولی کی مزار شریف کھمبات میں بندرگاہ کے قریب ہے، سمندر کے کنارے. یہیں پر حضرت والد بزرگوار صاحب سجادہ بھی ہیں، اور اس جنگل کو انہوں نے منگل میں تبدیل کیا الحمدللہ. اور میں احسان بھائی آپ کو اسی سال عرس میں یہی بارگاہ کی حاضری کے لیے دعوت دے رہا تھا انشاءاللہ. اور میں چاہوں گا ہمارے ناظرین اکرام اس مقدس آستانے کو دیکھیں، اور حضرت احمد نقشبندی صاحب کی بلا تمام عالم اسلام کے لیے آپ دعا فرما دیں. اللہم صلی وسلم بارک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اللہم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللہم انک عفو نهج الاستقامة وآئدنا في الدنيا من موجبات الندامة يوم القيامة وخفف عنا ثقل الأوزار وارزقنا عيشة الأبرار. اللهم اغفرنا واصرف عنا شد الأشرار واعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا ومشائخنا وأساتذتنا من النار برحمتك يا عزيز يا غفار یا کریم یا ستار یا حلیم یا جبار یا اللہ یا اللہ یا اللہ ویا اول الاولین ویا آخر الآخرین ویا ذی القوة المتین ویا ارحم الراحمین ویا راحم المساکین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یا بار الہ مقدس رمضان کی برکت سے عشرہ رحمت کے طفیل سرکار شاہ میرا کی مقدس تربت کے وسیلے سے مولا ہم تمام پر رحم فرما، مولا کرم فرما. جو ہم نے میرانی گروپ آفیشل بنایا ہے مولا تیرے غوث کی نسبت سے بنایا ہے، مولا اس کو دیکھنے والے پریشان حال ہو تو ان کی تکلیف کو دور فرما دے، بے اولاد کو اولاد عطا فرما، بے روزگار کو روزی عطا فرما. یا اللہ تو ہمارا امتحان نہ لے مولا، ہم بڑے لاچار و مجبور ہیں مولا، ہم مٹی کے بنے ہوئے پتلے ہیں مولا. یا اللہ تو امت مصطفیٰ پر رحم فرما، یا اللہ تو رحم فرما. ہم تیرے چاہتے نبی کے امتی ہیں، رحمت للعالمین کے امتی ہیں. یقیناً ہم سے گناہ ہوئے ہیں مولا، یقیناً ہمارا وجود گناہوں کا پیکر ہے.
پھر بھی مولا تو اپنے حبیب کے طفیل میں غوث اعظم کی غوثیت کا واسطہ تجھ کو، غریب نواز کی خواجیت کا واسطہ تجھ کو، مخدوم اشرف کی محبوبیت کا واسطہ تجھ کو، سرکار شاہ میرا کی ولایت کا واسطہ تجھ کو، محبوب الہی نظام الدین اولیاء کا واسطہ تجھ کو، اولیاء اعظام کا واسطہ تجھ کو، یا اللہ اس امت مصطفیٰ پر رحم فرما دے، مولا کورونا وائرس کی وبا سے ہمیں بچا لے، اس عذاب سے ہمیں بچا لے، آنے والے زمینی آسمانی عذاب سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ بڑے پرفتن دور میں ہم سب ہیں، بڑا نفسی نفسی کا عالم ہے، مولا ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے عقیدے کی حفاظت فرما، ہمارے علماء کے مابین اختلاف کو ہمارے لیے رحمت بنا مولا، یا اللہ ہمارے علماء کو سلامت رکھ، ہمارے مشائخ کو سلامت رکھ، ہمارے صلاحاء کو سلامت رکھ، یا اللہ بالخصوص اس چینل پر جتنے علماء مشائخ آ رہے ہیں، چاہے وہ مناظر اہل سنت علامہ احسان رضا قادری ہو، مناظر اہل سنت حضرت احمد نقشبندی صاحب قبلہ کیوں نہ ہو، یا اللہ دیگر جتنے بھی لوگ آئے ہیں مولا ہماری حاجتوں کو پوری فرما دے، مولا ہماری حاجتوں کو پوری فرما، آنے والی ہر مصائب سے ہمیں بچا لے، ہمارے ملک ہندوستان میں امن و سکون عطا فرما، مولا یہ ہندوستان کی دھرتی اولیاء کی دھرتی ہے، اس دھرتی پہ بسنے والے لوگوں پر رحم فرما، یا اللہ ہمارے ملک کی دشمنوں سے حفاظت فرما، یا اللہ ہم سب کو میل جول عشق و محبت کے ساتھ زندگی بشر کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اعلیٰ حضرت کے فرامین پر ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرما، مخدوم پاک کے مشن کو ہمیں آگے لے جانے کی توفیق عطا فرما، جو علماء مشائخ اخلاص کے ساتھ آتے ہیں مولا ان کی عزت آبرو کی حفاظت فرما، ہم تمام کی غیب سے مدد فرما، بارے لا اس دفعہ بہت سارے حفاظ اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں مولا، تو ان کے قرآن کی تعلیم کی برکت سے انہیں ان کے لیے روزی کے دروازوں کو کھول دے، اپنے رحمت کے دروازوں کو کھول دے، مولا ہم پر فضل فرما، کرم فرما، رحم فرما، مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجئے، مشکل کشا کے واسطے غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رکھے پٹا تیرا، حشر تک میرے گلے میں رکھے پٹا تیرا، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، سرورا شاہا کریمہ دستگیرہ اشرفا، حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں، یک نظر کن سوئے ماں، بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، بارنا ان مقدس محفل اولیاء اکرام کی زیارت کی برکت سے ہمارے والدین کی عمر میں برکت عطا فرما، ان کا سایہ دراز فرما، مولا بالخصوص حضور شیخ الاسلام والمسلمین حضرت رئیس ملت معین المشائخ کو مولا سلامت رکھ، آباد رکھ مولا، تجھے فضل کرتے نہیں لگتی بات، نہ مایوس ہو تجھ سے امیدوار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ناظرین کرام الحمدللہ بہت پیاری گفتگو ہوئی، الحمدللہ ہمارے علماء کرام ہمارے شری لنکا سے مفتی احسان قادری صاحب قبلہ، حضرت احمد نقشبندی صاحب قبلہ اور ہمارے عمر محمد علی سہروردی صاحب قبلہ نے بہت پیارے انداز سے ہم سامعین کو سنایا، اور آج جو باتیں ہوئی ہیں الحمدللہ بڑی پیاری گفتگو رہی ہے۔ آپ برائے کرم کسی بھی مس گائیڈ کے شکار مت ہونا اور اپنے اس پروگرام کو کنٹینیوز رکھنا، انشاءاللہ تبارک تعالیٰ یہ ہمارے علماء کا اختلاف بھی ہمارے لیے رحمت ہوتا ہے، اور انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اب میں نے یہ سوچا ہے کہ ہر حضور شیخ الاسلام علامہ مدنی میاں صاحب قبلہ اللہ حضرت کی عمر میں برکت عطا فرمائے کہ حضرت بھی الحمدللہ اب فیس بک جانشین حضور شیخ الاسلام کے پیج سے لائیو آئیں گے، ایک دن حضرت کا پروگرام چلے گا، تو ادباً میں نے اپنا پروگرام کینسل اس لیے کیا، جس دن حضرت کا ہوگا اس دن میرا اس ناچیز کا پروگرام نہیں ہوگا، کیونکہ وہ ہمارے ہند کے پوری دنیا کے شیخ الاسلام ہے۔ میرا اپنا ادب کا تقاضا یہ ہے
کہ جب شیخ الاسلام کی گفتگو ہو تو برائے کرم ہم سب صرف حضرت کی گفتگو کو سنیں، یہ سوچ کر کے کہ ہمارے ملک کے شیخ الاسلام کا پیغام ہے۔ جس طرح بلا تشبیہ جب کسی وزیر اعظم کا پیغام آتا ہے ملک کے، تو سارے بڑے وزیر اعلیٰ کے پیغامات کو روک دیا جاتا ہے، کیونکہ وزیر اعظم اب مخاطب ہے۔ تو اس لیے الحمدللہ اس وقت روئے زمین پر ہم اہل سنت کی جان اور شان، جنہوں نے بہت پیاری بات کہی ہے کہ اگر مجھے بریلوی کہنے پر بھی فخر محسوس ہوتا ہے، کیونکہ میری نسبت ایک عاشق رسول سے لگتی ہے، یہ سبحان فرمان اللہ۔ شیخ الاسلام ہے۔ تو جب ان کا اگر کوئی اعلان آ رہا ہے، کوئی فرمان حضرت کا لائیو آ رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ گستاخی ہے کہ میں ان کے سامنے روبرو رہوں یا اپنے پروگرام کو پروموٹ کروں۔ تو ہم نے یہ الحمدللہ جانشین شیخ الاسلام سے گفتگو کیا، ایک دن حضرت شیخ الاسلام کا پروگرام ہوگا اور ایک دن اس ناچیز کا پروگرام ہوگا، تاکہ سارے لوگ صحیح معنوں میں دونوں پیغام کو سن سکیں، سمجھ سکیں اور کوئی اختلاف نہ ہو بلکہ رہے۔